بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ 21ویں تراویح۔ آج 25ویں پارے الیہ یردو کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کا جو حصہ آج پڑھا گیا ہے، اس کے نکات بھی کل کے خلاصے میں پیش ہو چکے ہیں۔ آج سورہ شورا کے نکات پیش ہیں۔ اس سورت کا نام الشورا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں اسلام کا کوئی شورائی نظام بیان کیا گیا ہے، بلکہ اور سوروں کی طرح اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ شورا آیا ہے۔ چنانچہ اس سورت میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی وہ آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں۔ ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی باتوں پر تعجب کا اظہار کرتے ہو۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہ کسی آدمی پر اللہ کی وحی آئے۔ ایسی ہی وحی اور زندگی بسر کرنے کی ہدایت ان سے پہلے بہت سے انبیاء کو دی جا چکی ہے۔ اس طرح یہ بھی تعجب کی بات نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے مالک ہی کو معبود مانا جائے، بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس کے بندے ہو کر اس کی خدائی میں رہتے ہوئے لوگ کسی دوسرے کو خدا اور حاکم تسلیم کریں، توحید پر بگڑتے ہو، حالانکہ مالک کائنات اور حقیقی رازق کے ساتھ جو شرک تم کر رہے ہو، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان اس پر پھٹ پڑیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تمہاری اس دیدہ دلیری پر فرشتے بھی حیران ہیں اور ہر وقت ڈر رہے ہیں کہ نامعلوم کب تم پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف غافل لوگوں کو خبردار کرنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے۔ اس کی بات نہ ماننے والوں کا محاسبہ کرنا اور انہیں عذاب دینا یا نہ دینا، یہ کام اللہ کا ہے۔ اس کا کام اس طرح کے دعوے کرنا نہیں جس طرح کے دعوے تمہارے بناوٹی مذہبی پیشوا اور پیر فقیر کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی بات نہ مانے گا وہ اسے بھسم کر دیں گے۔ یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہے اور اسی لیے تمہیں بار بار خبردار کر رہا ہے اور تمہاری ساری باتوں کو برداشت کر رہا ہے۔ پھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر سیدھی راہ پر کیوں نہیں لگا دیا اور ان میں یہ اختلاف کیوں گوارہ کر رہا ہے۔ اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ اسی اختلاف کے سبب تو اس بات کا امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی اس خاص رحمت کو پا سکے جو دوسری مخلوق کے حصے میں نہیں آئی۔ جو انسان جانوروں کی طرح جبلت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنے شعور اور اختیار سے اللہ کو اپنا ولی اور کارساز تسلیم کرے، اللہ اسے حسن عمل کی توفیق دے کر اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیتا ہے۔ اور جو انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے ان کو ولی اور مددگار بناتا ہے جو حقیقت میں ولی اور مددگار نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ وہی دین ہے جو پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام لے کر آ چکے ہیں۔ گویا انبیاء کی پوری تاریخ میں خدا کی طرف سے یہی ایک دین آتا رہا ہے، اور فرمایا کہ ان سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا اور قائم رکھنا اور اس معاملے میں متفرق نہ ہو جانا۔ اللہ کا دین کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے،
یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین آیا ہے۔ اگر فرق ہے تو حالات اور زمانوں کے لحاظ سے بعض جزیات میں فرق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کے بالغ ہونے تک قد اور جسامت میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس فرق کے لحاظ سے کپڑے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، مگر بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا، تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین اور قانون کو اختیار کرنا اللہ کے مقابلے میں کتنی بڑی ڈھٹائی ہے۔ تم اسے معمولی بات سمجھتے ہو، مگر یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے، اور اس کی سزا بھی ان کو بھگتنی پڑے گی جو ایسا کریں۔ سورہ الزخرف کا مرکزی مضمون بھی توحید اور اس کا حق ہونا ہے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے مشرکین کے اس عقیدہ کی بھی تردید کی ہے کہ وہ ملائکہ کو خدائی میں شریک سمجھتے ہیں اور ان کی شفاعت کا اعتماد رکھتے ہیں۔ کافروں کے کفر کا اصل سبب یہ قرار دیا کہ ان کی دنیاوی کامیابیوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کا معیار دنیا میں مال و دولت کا مالک ہونا یا اقتدار و قوت مل جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے قتل کرنے کی سازشوں پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور خسر پھسر سنتے نہیں ہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے سلام ہے تمہیں، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کیا کرنے والا ہے۔ سورہ الدخان کا پس منظر یہ ہے کہ جب کافروں کی مخالفت سخت ہوتی چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جب ان پر مصیبت پڑے گی تو ان کے دل نرم ہو جائیں گے اور یہ توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایسا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ بعض سرداران قریش، خاص طور پر ابو سفیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس موقع پر اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ اس میں جو اہم باتیں بیان فرمائی گئی ہیں وہ یہ ہیں: اول یہ کہ تم اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھتے ہو تو یہ خود گواہی دے رہی ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ خداوند عالم کی کتاب ہے۔ دوسرے یہ کہ تم اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہو کہ اس میں تو بس یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ گھڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے ہاں رسول بھیجنے اور اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسرے یہ کہ تم اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہو کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے، حالانکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کتاب کی آمد اس خاص گھڑی میں ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کمزور نہیں ہوتے کہ جس کا جی چاہے اٹھ کر بدل ڈالے، نہ وہ کسی جہالت اور نادانی پر مبنی ہوتے ہیں کہ ان میں غلطی رہ جائے۔ وہ تو اس فرما روائے کائنات کے پختہ اور اٹل فیصلے ہوتے ہیں جو سمیع، علیم اور حکیم ہے۔
چوتھے یہ کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ وہ تمہارا پیٹ بھرا کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کا انتظام بھی کرے۔ چنانچہ اسی لیے اس نے اپنے رسول بھیجے ہیں اور کتابیں اتاری ہیں۔ آخر میں اللہ کی عدالت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جو لوگ وہاں مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو وہاں کامیاب قرار پائیں گے انہیں کیا انعام ملے گا۔ اس کے بعد الجاثیہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ تعصب سے پاک اور ذرا سی عقل رکھنے والا بھی اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ لے گا تو پکار اٹھے گا کہ بغیر خدا کے یہ سارا عظیم الشان نظام وجود میں نہیں آ سکتا، اور خدا بھی ایک۔ لیکن جو ہٹ دھرم کسی غرض سے قسم کھا کر بیٹھ گیا ہو کہ وہ مان کر نہیں دے گا، تو اسے کوئی نشانی اور معجزہ بھی یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ خدا سے بے خوف لوگ آپ کے ساتھ جو بےہودگیاں کر رہے ہیں، آپ ان پر صبر کیجیے اور اپنے کام میں لگے رہیے، خدا ان سے خود نمٹ لے گا اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخرت کے بارے میں دلائل دیتے ہوئے فرمایا، جس طرح تم آپ زندہ نہیں ہو گئے بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے، اسی طرح تم آپ نہیں مر جاتے بلکہ ہماری موت دینے سے مرتے ہو، اور ایک وقت یقیناً ایسا آنا ہے جب تم سب بیک وقت جمع کیے جاؤ گے۔ اس بات کو تم اپنی نادانی اور جہالت سے آج نہیں مانتے تو نہ مانو، جب وہ وقت آ جائے گا تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اپنے خدا کے حضور پیش ہو، اور تمہارا پورا اعمال نامہ بغیر کسی کمی بیشی کے تیار ہے، اور تمہارے ایک ایک کرتوت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا یہ انکار اور اس کا یہ مذاق جو آج تم اڑا رہے ہو تمہیں کس قدر مہنگا پڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔